الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على آباء سيد الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أمهات سيد الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أعمام سيد الأنبياء والمرسلين، لا سيما أفضل البشر بعد الأنبياء بالقول الغالب، خير الناصرين سيدنا أبو طالب عليه السلام، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته وعشيرته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي العظيم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك يا سيدي يا حبيب اللہ. حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے. یہ ماہ مقدس اپنے دامن میں بڑی ساری حرمتیں سجائے ہوئے امت کو ملا ہے، اور ہماری جو گفتگو طے ہوئی تھی وہ تھا قرآن اور حسین بقائے دین کا راز ہے. یہ فکرہ جملہ محض جذباتی نہیں، اس کے پیچھے 600 آیات قرآن کی طاقت موجود ہے. تو چاہوں گا کہ ایک خاص پہلو سے میں اس کی گفتگو کروں. تو ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن کی اور حسین کی معرفت حاصل کریں. امت کو جب ان دو حقیقتوں کی معرفت نصیب ہو جائے گی تو اسلام غالب آ جائے گا. یہ میرا خیال مذہبی مسلکی تصور نہیں، یہ فرمان رسالت ہے اور اس پر تائید خداوندی ہے. فطرت کے آئینے میں شخصیات کا تسلسل تاریخی اعتبار سے جاری و ساری ہوتا ہے. ہر شخصیت کا جائزہ اس کے تشخص کے دائرے میں لیا جاتا ہے. اس کے خد و خال، طبی، فطری، فکری، اس کے رویے، اس کی اقدار. کائنات میں بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کو تاریخ نے بیان کیا، اور حسین وہ شخصیت ہے اس کو کسی شخصیت اور تشخص میں بیان ہی نہیں کیا گیا. اور یہ محض
امام علی مقام علیہ السلام کا وجود فطری محض فطرت کا تسلسل نہیں، اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے، اور اعتماد ذوالجلال کی ایک زندہ تعبیر ہے حسین۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک شخصیت ہے، پیغمبر ہیں، جد الانبیاء ہیں، لیکن جب اللہ نے ان کی عظمت وفا کو دیکھا تو ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امۃ، کائنات کے باسیوں ابراہیم شخصیت نہیں، وفاؤں کی کائنات ہے، اور اس کائنات کی حرمت یہ ہے قانتا للہ حنیفا، اللہ کے حضور میں اس کی مرضی کے سامنے یوں جھک گیا، ہر چیز سے، ہر باطل سے کٹ گیا، بلکہ ذات سے بھی کٹ گیا اور میری ذات میں کھو گیا۔ تو جب اس قدر آگے آئے ابراہیم تو ہم نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ابراہیم کو خلیل بنا دیا ہے۔ تو میں نے سورہ نور کی، ہم چونکہ کردار کے تصور میں اور آیات کی روشنی میں حسین کی تلاش چاہتے ہیں، تاریخی شواہد تو مجھ سے آپ زیادہ جانتے ہیں، مذہبی تصورات بھی آپ زیادہ جانتے ہیں، لیکن تاریخی شواہد، روایات پر صحت اور حکم کا ایک دائرہ موجود ہے، قرآن کی آیات میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو چاہوں گا کہ ہم جتنے لمحات بھی ان کی یادوں میں گزاریں، ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسری صورت میں آئینہ قرآن ہو، تو ہم اس انداز میں چلیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ میری گفتگو کو صرف روایتی نہ سمجھنا، یہ خدائی اتفاق ہے کہ مجھے یہاں حاضری نصیب ہوئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، حبیب اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے، مثل نور ہی، اس کی مثال، اس کے نور کی مثال کمشکات، ایک مضبوط اور محفوظ آلہ ہے جس میں چراغ رکھ کر اس کی ہوا سے حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اب اس مصباح میں کیا ہے؟ الزجاجہ، سبحان اللہ، ایک روشن فانوس ہے جس کی رنگا رنگ روشنیاں ہیں۔ الزجاجہ کأنہا کوکب، اس کی مثال دیکھنی ہے تو آسمان کے ستاروں، آسمان کے سینے میں نور بیزیاں کرتے ہوئے جو ستارے ہیں، وہ ایسی حقیقت ہے۔ من شجرۃ یوقد من شجرۃ، اس کو تیلی سے، دیا سلائی سے نہیں جلایا جاتا، ایک پاکیزہ درخت ہے، اور مبارکہ، اس درخت کی نیچر یہ ہے کہ اس کے تخم سے لے کر پتوں تک سارا برکتوں سے وہ معمور ہے، شاخیں برکتوں سے معمور ہیں، شگوفے پھل برکتوں سے معمور ہیں۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اللہ تفسیر میں بیان فرمایا جس طرح زیتون کا ہے، لیکن اس درخت کی خوبی ہے زیتون مشرق مغرب کے تصورات میں پایا جاتا ہے، فرمایا لا شرقیہ ولا غربیہ، یہ وہ درخت ہے نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ یکاد زیتھا، قریب ہے کہ جب یہ تبسم کرے تو کائنات روشن کر دے۔ یضیء ولو لم تمسسہ نار، یہ آگ سے جلایا نہیں گیا، یہ حسن سرمدی کے جلووں سے روشن کیا گیا ہے۔ نور علی نور، یہ تہ در تہ، کروٹ بدلتا ہے تو بھی نور ہے، اٹھ کر بیٹھتا ہے تو بھی نور ہے، خورد و نوش کے تسلسل سے گزرتا ہے تو بھی نور ہے، سانسیں لیتا ہے تو بھی نور ہے، کسی کو تنبیہاً جھڑکتا ہے تو بھی نور ہے۔ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ، بڑا جملہ ہے خدا کا، جس طرح ان کی شاعران شان تھا، اس نے اپنی شان کے مطابق جملہ دیا۔ یہدی اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے، اس نور کے ذریعے سے، اس نور کی آغوش میں
لیکن ہر ایک کو نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. ہر ایک کو اس ہدایت کا، اس نور کی روشنی نہیں. من یشاء، جو اللہ کو بھا جاتا ہے اس نور سے اس کو وابستہ کر دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، ہم نے اس مثال کو روشن انداز میں بیان کر دیا. اب چاہیے یہ کہ کائنات کے لوگ اس سے تذکر حاصل کریں، اس سے تفکر حاصل کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں. بات بڑی سادی ہے لیکن سمندر سے بھی زیادہ گہری ہے. بات بہت مختصر ہے مگر آسمان سے بھی زیادہ بلند ہے. یہ فرد جذبات نہیں، نہ مذہبی خیالات ہیں، قرآن کی روشن آیات ہے. اللہ اکبر. ایک مقام پر اور وضاحت فرمائی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ. حبیب، کیا آپ نے اس منظر نامے کو نہ دیکھا جب ہم نے اسلام کی پہلی اکائی کلمہ طیبہ کی عظمت کو بیان فرمایا اپنی الوہیت کے آئینے میں. کا شجرۃ طیبہ، وہ تو ایک پاک درخت ہے. اصلها ثابت، وہ اتنا بلند ہے کہ اس کی جڑ اتنی طاہر مطہر پاکیزہ ہے کہ تحت الثری کے سینے میں بھی اتری ہوئی ہے. وفرعها فی السماء، اس کی شاخوں نے آسمان کا سینہ ڈھانپ رکھا ہے. تؤتی اکلها کل حین، ہر درخت موسم آنے پر پھل دیتا ہے. یہ وقت کے تعین سے پہلے پھل دے رہا ہے، وقت کے تصورات کے بعد بھی فیض بار رہے گا. اس کے لیے وقت مجبوری نہیں، یہ وقت کی مجبوری ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یہاں بھی فرمایا اللہ مثال بیان کرتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے پوچھتے ہیں، جس درخت کا تصور قرآن دیتا ہے تم اہل مدینہ ہو اور کاشتکاری اور درختوں کی تعبیرات تفسیرات میں تم زیادہ مہارت رکھتے ہو، بتاؤ یہ کون سا ایسا درخت ہے. ہر صحابی نے اب اپنے طرز عمل کے اعتبار سے تجربے کی روشنی میں اس درخت کی نشاندہی کی. کسی نے انگور کی، کسی نے کھجور کی. چلتے چلتے جہاں بات رک گئی کہ یہاں سے مراد کھجور ہو سکتا ہے کہ اس کا پھل مسلسل موجود ہوتا ہے. رسول پاک نے اصحاب رسول علیہ رضوان کے اس نظریے کو رد کر دیا. کہا تم اہل زبان ہو، قرآن کا قرینہ لفظ جو ہے وہ تمہارے اس تصور اور تجربے کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے تو اکلھا، جو مسلسل پھل دے. کب؟ حین بعدل ربھا، اللہ کے اذن سے وہ مسلسل پھل دے. اس کے لیے وقت کے تصورات پیچھے ہیں، یہ وقت سے بھی پہلے پھل دے رہا ہے. فیض بار ہے درخت. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. کہا جہاں پناہ عالم قرآن آپ پر نازل ہوا ہے ہم وہی سمجھتے ہیں حق جو زبان رحمت سے نکلتا ہے. اس لیے آپ اس کی وضاحت فرمائیں، جو ہمیں آتا تھا ہم نے کہہ دیا. تو رسالت پناہ عالم نے کیا سادی تعبیر کی. یوں انگلی اٹھائی، اصحاب سمجھے کہ مشرق مغرب شمال جنوب کہیں کوئی تصور پیش کرے گا کہ یمن میں ہے، اردن میں ہے، لبنان میں ہے، شام میں ہے. تو جہاں کہیں کہ اس کی طرح کے تصورات پائے جاتے تھے تو کسی صفت حضور اشارہ کریں گے، لیکن حضور کی سادہ لوحی اور نبوت کی تاثیر پر قربان جائیں. آپ نے فرمایا یوں انگلی پھیلائی، پھیری، نبوت کے سینے پر رکھ کر فرمایا آنا شجراتون، وہ درخت جو وقت کے تعینات سے بھی پہلے فیض دیتا ہے، بار آباد ہے، وہ میری ذات ہے. ایک دیہاتی صحابی حضرت زرارہ بیٹھے تھے، کہنے لگے جہاں پناہ عالم آپ نے درخت کی تمثیل میں خود کو پیش کیا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ حسن الہیت الہی کی دلالت ہے اور محمد رسول اللہ حسن رسالت کی دلالت ہے. آپ اس کے مدلول ہیں. پر ذرا یہ بات تو بتا دیجئے کہ خود کو درخت کہا. درخت کی طبعی کیفیات میں اس کی جڑ ہوتی ہے، شاخیں ہوتی ہیں، شکوفے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، پودے ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، اس کا لہلہانا ہوتا ہے اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ختم کرتا ہے، آکسیجن دیتا ہے. اس کے سارے یہ اس کے فطری تصورات ہیں.
تو آپ میں تو کوئی ایسی چیز محسوس ہی نہیں ہو رہی جس عظمت کو آپ نے بیان فرمایا ہے. تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا تو مجھے اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. کبھی محمد کی آنکھ سے دیکھے گا تو تجھے حقیقت نظر آ جائے گی. اب جو کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے، لا الہ الا اللہ پہلی عقائد ہے، اس کو اللہ نے اپنی شایان شان اس تمثیل میں بیان فرمایا کہ یہ شجرہ طیبہ ہے. اب اس کی تفصیلات میں نے آپ کو عرض کر دی ہیں. تو حضور فرماتے ہیں شاخیں بھی ہیں، شگوفے بھی ہیں، پھل بھی ہیں، پتے بھی ہیں، جو اس شجرہ طیبہ کی عظمت میں سب منظم ہیں. یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرما انا شجرۃ ولقاحها علی بن ابی طالب وحملها فاطمہ بنت محمد وثمرها حسن وحسین والمحبون اہل بیتی ورثها انا فی الجنہ لقاؤها فی الجنہ حملها فی الجنہ ثمرها فی الجنہ. فرمایا میں لا الہ کی بیان کرتا تمثیل میں جو درخت کا تصور ہے وہ میری ذات ہے. اگر میری شاخیں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ، شگوفے دیکھنا ہو تو نرم و نازک ٹہنیوں پر نرم پتوں کے ساتھ، نرم پردوں کے ساتھ جو شگوفہ ہے جس کی آغوش میں پھل ہوتا ہے وہ میری بیٹی زہرا ہے. یہ کلمہ کا معنی بیان کر رہا ہے خود رسول صاحب کلمہ. کوئی مذہب شذب نہیں ہے کہ یہاں کسی مسلک کی ترجمانی ہو رہی ہے. میں شجرہ ہوں، علی شاخیں ہیں، زہرا شگوفے ہیں. زہرا کی آغوش عصمت میں پناہ پانے والے، پروان چڑھنے والے جو پھل ہیں وہ حسن مجتبیٰ اور شہید کربلا ہے. اب اس تصور میں جب بیان فرمایا گیا تو پتوں کا تصور رہ گیا تھا. تو اس کو اپنے نصیب پر ناز کرنا چاہیے جس کو حب اہل رسول کی نعمت ملی ہے. وہ کسی بھی قسم کا بندہ ہو، کپڑے اس نے کالے پہنے ہو تو، سفید ہو تو، کیسے ہو، اس کے من میں حسین رہتے ہیں تو بہت بڑا آدمی ہے. اچھا فرمایا والمحبون اہل بیتی ورثها. جس طرح درختوں کے پتے وجود درخت کا حصہ ہوا کرتے ہیں، جس من میں میرے حسین کی محبت کا دیپ جلا ہوا ہے وہ یہ یقین کرے کہ وہ صرف امتی نہیں، محمد کے وجود کا حصہ ہے. محمد کے وجود کا حصہ ہے اور پتے کی فطرت ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے رات کو اور دن کو کر. تو پتا جب تک درخت سے لگا رہے گا، پیوست رہے گا، ہرا بھی رہے گا، بھرا بھی رہے گا. اور جب پتا درخت سے کٹ جائے گا تو پھر ہماری گھر کی عورتیں جو ہیں وہ اسے جھاڑو دے کر نفرت سے میل دیتی ہیں، جلا دیتی ہیں. تو غیرت خداوندی نے فرمایا محبوب جب تک تیری امت کے باسی، تیری لوگ اس تیری آگ سے وابستہ اور پیوستہ رہیں گے قلب و روح کی عظمت کے ساتھ، یہ ہرے بھی رہیں گے، بھرے بھی رہیں گے. جب یہ کٹ جائیں گے تو جس طرح عورتیں انہیں جلا دیتی ہیں تو میں کٹ جانے والوں کو جلا ڈالوں گا. یہ میری غیرت کا اعلان ہے. تو دو آیتوں میں ایک مناسبت ہے. سورہ نور کی آیت اس میں خاص مناسبت ہے، اللہ نور السماوات. اب یہاں اہل علم تھوڑے سے مختلف ہو گئے اور باب علم نبوت نے قیامت تک اس اختلاف کا خاتمہ کر دیا. اہل علم نے کہا کہ جب اللہ نور ہے زمین و آسمانوں کا تو پھر اس نے کہا کہ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال. اور دوسری طرف دوسری نص قرآنی میں کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثال ہی کوئی نہیں. تو دونوں آیتوں کا ٹکرا ہو گیا ہے. تو اصحاب رسول یہ آیت لے کر باب علوم نبوت کے دربار میں آئے. کہا علی مسئلہ الجھ گیا ہے، ہم بھی اہل عرب ہیں لیکن قرآن تیرے مزاج کے ساتھ ہے اور تیرا مزاج قرآن کے ساتھ ہے. اس کی تصدیق رسول نے فرمائی ہے اور اس تصور میں نہیں فرمائی کہ عقیدت کا کوئی احساس اور جذبہ ہے. نہیں، فرمایا قرآن علم ہے، قرآن
نور ہے، قرآن حکمت ہے، دانائی ہے، شعور کی عظمتوں کا ایک بہت بڑا ترجمان ہے۔ اور علی تیرے بغیر قرآن کس کو آئے گا؟ بتائیے۔ تو کائنات کے شہنشاہ تاجدار ولایت نے فرمایا اے یعنی اللہ نور السماوات، فرمایا اے منور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کو نور عطا کرنے والا ہے۔ اب پھر تھوڑا سا یہاں رک گئے کہ وہ سورج کے نور سے زمین و آسمانوں کا نور ہے، چاند کی روشنی سے ہے، ستاروں کی نگاہ سے ہے، وہ تصور علم کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا اولاً جس وجود کو خدا نے جس کی پیکر عصمت کے برکت سے اس کائنات کو روشنی بخشی، وہ نور تلاش کرنے سے نہیں ہے۔ فرمایا قرآن کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو وہ نور ہے جس کو اللہ نے اپنا داعی بنا کر بھیجا ہے، اور وہ سراج منیر ہے۔ اب قرآن کی تفسیر ہم قرآن کی آیات میں کر رہے ہیں، کسی مفسر کا تصور علم میں نہیں کر رہے کہ یہاں صحت اور حکم ممکن ہے، قرآن میں کی زبر زیر میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے۔ اب اس اعتبار سے جب یہ بات بیان کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے، اور اس نور کا قرآن پاک میں بھی موجود ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب یہاں بھی جو ہے دو تصور ہے، نور اور کتاب مبین۔ پھر ان دونوں تصوروں کو قدرت نے یکجا کیا، کہا یہدی بہ اللہ، بہ ما نہیں فرمایا۔ ضمیر کا تصور تھا کہ پہلے ضمیر کا جو مرجع ہے وہ دو اعتبار ہیں، من اللہ نور و کتاب مبین۔ عطف کی عظمت میں یہ طے تھا کہ یہ ہما آتا، لیکن فرمایا یہدی بہ اللہ، قرآن اور محمد دو نہیں، ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں، یہد اللہ نور۔ تو یہاں بھی رسول کا پیغام، رسول کی تعلیمات، رسول کی صرف نور ہے، اس لیے تو اللہ نے برملا اعتماد کرتے ہوئے فرمایا رکو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول عطا کر دے سینے سے لگا لو، یہی نور ہے۔ جس چیز سے روک دے رک جاؤ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب اچھا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ نور ظہور پذیر ہوا، جو اس وقت کا جو کفر کا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا وہ چھانے لگا۔ جبل ابو قبیس کی چوٹی پر جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دی گئی تو وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے، وہ ظلمتوں کے ترجمان، وہ کفار مکہ آ گئے۔ اے محمد تلواریں لہرا کر کہتے ہیں نہ لا الہ الا اللہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے، اور حضور کے قتل پر منصوبے بنانے لگے۔ تو غیرت خدا بندی نے بڑا خوبصورت تصور دیا، فرمایا میرے حبیب یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کفار بد اتوار اللہ کے نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ نے طے کر لیا ہے کہ اس نور کو اتمام بخشے گا، کمال بخشے گا۔ پھر ایک اور مقام پر سورہ اپنا توبہ کے اندر فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ، جب کفار مکہ وہ اندھیر نگری میں آئے اور آ کر اس نور کو بجھانے کے لیے حملہ آور ہوئے، وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ نے انکار کر دیا کہ تمہاری یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اب بڑی خوبصورت بات، اے اللہ تو نے کہا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، منہ کی پھونکوں سے چراغ بجھایا جا رہا ہے۔ آج بھی عادت یہی ہے، آج تو ہم بٹن آف کرتے ہیں نا جی، اس وقت جو پرانے وقت میں دیپ جلائے جاتے تھے، دیے جلائے جاتے تھے، وہ پھونک سے ہی ٹھیک۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس وقت دیکھا کہ اس نور کے بجھانے کے لیے میانوں سے تلواریں بھی نکل آئی ہیں اور تعاقب بھی کیا جا رہا ہے اور دارالندوہ میں مشورے بھی کیے جا رہے ہیں، غیرت الہی نے جواب دیا کہ میرے حبیب گھبرانا نہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اے اللہ کس کے ذریعے؟ جبرائیل بھیجو گے؟
فرمایا جبرائیل کا قد اتنا نہیں ہے کہ اس کو تیرے سپرد کر جاؤں، میکائیل اس طرح اے اللہ فرمایا کمشکات، جس طرح یہ لوگ اپنے چراغوں کو بجھنے سے بچانے کے لیے آلوں میں رکھتے ہیں، مشکات میں رکھتے ہیں، ہمارے دامن میں ایک مشکات ہے جس میں آپ کو رکھیں گے اور وہ آلہ آپ کی اور آپ کی دین کی حفاظت کرے گا اور دین کا ضامن ہوگا، آپ کی بقا کا وہ ضامن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب کہتے ہیں کہ پروردگار عالم وہ آلہ کہاں ہے جہاں میری حفاظت کرنی ہے؟ تو حضور عظمت الہی سے آغاز آئی، میرے محبوب آپ کی حفاظت کا جو اہتمام ہے وہ آج سے تو نہیں ہے، تیرے یوم میلاد سے شروع کیا گیا ہے، کیونکہ میرے علم میں تھا کہ تیرے تعاقب میں علماء یہود چھریاں لے کر پھر رہے ہیں، تلواریں لے کر پھر رہے ہیں، خنجر لے کر پھر رہے ہیں، تو میں نے ایک محفوظ آلے میں تجھے پہلے سے ہی رکھا ہوا ہے جو مشکات قرآنی کی پہلی تفسیر ہے، بڑا جملہ ہے، جو مشکات قرآن ہے، نہیں سمجھے، جس کا پیکر خاکی مشکات قرآن ہے، جو تیری حفاظت کی ضمانت کا ایک عظیم حوالہ ہے۔ اے اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ شروع سے حفاظت تو ہو رہی ہے، پتہ نہیں یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا علام یجد کا یتیمن فآوا، میرے حبیب جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا تو بولیے ہم نے اپنی آغوش نہیں دی؟ اے اللہ اس آغوش کی صورت کیا تھی؟ فرمایا سید بطحا افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابو طالب علیہ السلام میری مشکات کی پہلی تفسیر ہے۔ اب ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، ہم قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک تصور دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، فرمایا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، ایک ایسا شخص بھی ہے جو تیری حفاظت کے لیے خدمت کے لیے غار میں تھا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جس وقت اس نے اپنے محبوب سے کہا، آپ سے کہا نا، اس نے خدشے کا اظہار کیا کہ کفار چڑھ آئے ہیں، تو آپ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس ذات والا صفات نے اپنی قدروں میں پہرا دیا، لیکن اس پہرے کا عنوان اور ٹائم پیریڈ 3 دن تھا، ٹھیک؟ اب اس کی حرمت کو اتنا بیان کیا گیا شریعت کے پیمانوں میں کہ آسمان چھوٹا ہے، وہ نیکی کے جذبے بڑے ہیں، ستارے تھوڑے ہیں، ان کی نگہت تھوڑی ہے، نیکی کا تصور بڑا ہے۔ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں۔ غار ثور کے اندر مشکیزہ پانی کا بھی تھا، حفاظتی تدبیر میں روٹی بھی تھی، خورد و نوش کا سامان بھی تھا، بستر بھی تھا، اور ہماری روایات کے مطابق وہاں کبوتری نے انڈا بھی دیا تھا، مکڑی نے جالا بھی بنا تھا، قرآن کہتا ہے وہاں فرشتوں نے بھی پہرا دیا تھا، لیکن 3 دن سے آگے نہ بڑھ سکا یہ عنوان۔ اور ایک ایسی حقیقت بھی ہے جہاں 3 دن کا تصور نہیں، نہ وہاں پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ لباس ہے، نہ خورد و نوش ہے، نہ زندگی ہے، کہیں کچھ نہیں، کلفت ہے، فلک شکاف شیر خار بنی ہاشم کے بچوں کی چیخیں ہیں، اور مخدرات بنی ہاشم کی ٹوٹی ہوئی ارمان اور امنگیں ہیں، اور نوجوانوں کی دوہری کمرے ہیں، یہ اثاثہ ہیں۔ تو وہ کون سا ایسا ماحول ہے جس ماحول میں کسی ذات نے تجھے اپنی آغوش میں سمیٹ کر 3 سال تیری حرمت کا پہرا دیا ہے؟ اگر 3 دن کا پہرا دینے والا اپنی حرمت ثواب میں اتنا بلند ہے کہ آسمان چھوٹا ہے، تو میں اہل علم سے کہتا ہوں، کائنات کے بھر کے اہل علم سے کہتا ہوں، اگر اس تصور میں آپ ایک حرمت اور علمت سمجھتے ہو تو بے شک سمجھو، ایک حقیقت ہے، لیکن ذرا بتائیے تو صحیح، یہاں 3 دن ہیں اور وہاں 3 سال ہیں۔ اس سے آگے ایک اور تصور دیا حفاظت کا، وہ یہ تھا کہ ہاں جس وقت حضور نے جبل ابو قبیس کی چوٹی پر لا الہ الا اللہ کہا تو کفار مکہ نے کہا نہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام اونٹ چرا رہے تھے، اونٹوں کو آوارہ چھوڑ دیا کہ آج میرے محبوب کی حرمت نبوت کو چیلنج کر دیا گیا ہے،
دوڑے آئے، جہاد کا حکم نہیں آیا، کوئی صف بندی نہیں ہوئی، کوئی بٹالین موجود نہیں، کوئی حمایت بھی موجود نہیں۔ قربان سلام نیاز پیش کرتا ہوں غیرت و طلبی کو۔ سب سے پہلے حمایت محمد میں جس ذات نے تلوار کو میان سے نکال کر کہا اقیم علی نصر نبی محمد اقاتل عنہ بالقنابلی، لوگو تم اس محمد کو لا الہ الا اللہ نہیں کہنے دیتے، خدا کی حرمت کی قسم جس کا کوئی شریک نہیں ہے، میں کھڑا ہو گیا ہوں تلوار لے کر ان کے عبادت میں۔ اور پھر فرمایا قد اتاکم من الملیک رسول الالہ علی فطرتی، تم جانتے نہیں ہو کتنی تدبیر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک پہرے دار تھا، قرآن کا سب سے پہلا مفسر بھی وہی تھا، ترجمان رسالت بھی وہ پہلا سب سے پہلا وہی تھا۔ یہ تو اس وقت کا ترجمان ہے جب آقا علیہ السلام قبلہ پیدا ہوئے تو پیدائش کے وقت چونکہ بنی ہاشم میں خوشی کا ایک ایسا ذوق پیدا ہوا کہ ہر ایک فرط محبت سے جھوم اٹھا، کعبۃ اللہ بھی جھوم اٹھا۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام طواف کر رہے تھے تو کعبہ سے آواز آئی اب کعبے کا کعبہ آ گیا ہے، ادھر چلو، اس سے پیار کرو، جو کرنا اس کے ساتھ کرو۔ دوڑ کر آئے، ہاتھوں میں اٹھایا، چوما اور جھوم کر کہا الحمدللہ الذی آتانی الغلام قد صاد فی المہد فی الغلمان، اے اللہ تیری حمد ہے تو نے ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو پنگوڑے میں تاجدار لگتا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام پہلو میں کھڑے تھے، کہا بابا یہ تو آپ کے فرد جذبات ہیں، اللہ کی مشیت کے نقطوں میں کچھ اور نظر آتا ہے، عرش الہی کے کنگروں پر لکھا ہوا کچھ اور نظر آتا ہے، لوح محفوظ کے سینے میں جو تحریریں ہیں اس میں کچھ اور نظر آتا ہے۔ بابا نے پوچھا کہ کیا نظر آتا ہے؟ فرمایا مجھے ذرا محمد دو نا، انا احق بکم، سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، مجھے بتائے تاریخ کا کوئی تاریخ دان یہ حقیقت آسمان آشکار ابو طالب پر کس نے کی تھی؟ وہ مشیت کا تسلسل جس کی فطرت کی طولانیاں قرآن کی آیات میں پہلے سے موجود ہیں، تورات میں موجود ہیں، زبور میں موجود ہیں، اور جناب والا انجیل میں موجود ہیں، صحف ابراہیم میں موجود ہیں، صحف موسیٰ میں موجود ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام محض رشتے کے تصور میں ام محترم کے اعتبار سے محافظ رسالت نہیں، مشیت الہی کا وہ اہتمام ہے جس کا فیصلہ اللہ نے ازل سے لے کر ابد تک فرمایا ہوا ہے۔ قرآن پاک سورہ نجم کے اندر آیا ہوا ابراہیم الذی وفا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلیل کے تصور میں تو تعارف کروایا تھا، معرفت دی، ایک اور بھی ہے کہ میرا ابراہیم محض شخص نہیں، کائنات کی حرمتیں ہیں۔ اور پھر کیسی حرمتیں ہیں؟ یہ حرمت وفا ہے، امام وفا ہے کہ اللہ کی محبت کی وفا میں ہر چیز پیش کر دی ہے، مال اولاد جان سب کچھ پیش کر دی ہے۔ تو عرصہ دراز گزر چکا تھا، وقت گزرتا گیا تو یہ قصہ پارینہ بنتا جا رہا تھا کہ جناب والا ایسا ہوا ہے کہ نہیں۔ زمانہ آیا کہ لوگوں نے اسے کہانی کہنا شروع کر دیا کہ پرانی کہانی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جھوٹ ہے، فلاں فلاں فلاں۔ جب سرکار ابو طالب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے جد ابراہیم کی عظمت وفا اور اعجاز وفا کو چیلنج کر دیا گیا ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے سپوت نے کفار مکہ کو للکار کر کہا لوگو تم اللہ کے خلیل کے اعجاز وفا پر تان کرتے ہو کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے جد کریم ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وفا میں ایک اسماعیل دیا تھا، گواہ رہنا میں اپنے سارے اسماعیل محمد کی وفا میں پیش کر دوں گا۔ اور کیا ایسا ہوا نہیں ہے؟ ایسے معاملات بنے نہیں ہیں؟ تو دوستان محترم، عظیمت یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں آ کر ہی معراج پاتی ہے۔ عظیمت پر ہی دین قائم ہے، رخصتوں پر دین قائم نہیں۔ اگر عظیمت چھوٹی چیز ہوتی تو مولا حسین مدینہ نہ چھوڑتے، سامنے حالات تھے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس ہم نے تو اس کو تاریخ کا حصہ کہا یا یزیدیوں کے ساتھ ایک ٹکراؤ کا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے اللہ کی مشیت کا ایک خاص اہتمام ہے، اس کی تاریخ ہے، اور وہ تاریخ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ اس پر پھر کسی وقت میں بات کروں گا، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ جب روضہ رسول پر حسین اپنے بچوں کو لے کر گئے، مدینہ چھوڑ رہے ہیں، تو چھوڑتے وقت جن جذبات کا اظہار ہوا، آسمان پگھل رہا تھا کہ یہ وہ حسین ہے
جو علم نشرہ کے سینے پر کھیلا کرتا ہے، وما ینطق عن الہوا کی زبان کو چوسا کرتا ہے، اور رسول اس سے بغل گیر ہو کر کہتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین۔ یہ ساری حرمتیں حسین کے سامنے تھیں، مگر جس وقت وہ وہاں پہنچتے ہیں اور اپنے جد کریم سید المرسلین کے روضہ اقدس پر، قبر انور پر ہاتھ رکھتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، قبر سے لپٹ جاتے ہیں، اپنے بال بچے وہ یہ سب کچھ، تو کیا کہا وہ لفظ اتنا ہے کہ خدا کے آسمان سے بھی بڑا ہے۔ کہا بابا یہ وہ حسین ہے، آج ہمیشہ کے لیے آپ سے بچھڑ رہا ہے۔ جس سینے کو بغیر حسین کے تسکین نہیں آیا کرتی تھی، جس وجود مقدس کو بغیر حسین کے سکون نہیں آیا کرتا تھا، آج تیرے جگر کا گوشہ، تیری حرمت مآب اولاد جو ہے اس راہ پر جا رہی ہے، غریب الدیار ہو کر، مسافر ہو کر، اور اپنے معصوم بچوں کو بھی ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ میری عفت مآب، عصمت مآب زینب بہن بھی میرے ساتھ ہے، فلاں فلاں سب نفوس قدسیہ میرے ساتھ ہیں۔ میرے رسول سے تو پوچھو، حسین آغوش میں کھیل رہے ہیں، ان کے سامنے کربلا کا نقشہ آ گیا۔ اب جو نبی اپنی نبوی طاقت سے چاند کو چیر سکتا ہے تو وہ کیا تقدیر کی لکیر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا؟ اللہ وحدہ لا شریک کے کئی سارے معاملات میں دعائے رسول سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت کچھ بدلا، تو کیا ایسا نہیں کر سکتا تھا؟ سب کچھ کے باوجود ایسا کیوں کیا؟ دراصل وہ سامنے خیال نہیں تھا، وہ جو غیرت ابو طلبی تھی اس کے ایجاز کا وقت آ گیا تھا، اس کے ظہور کا وقت آ گیا تھا۔ وہ عظیمت ابو طلبی جو ہے وہ نقش محبت بن کر سامنے آ گئی۔ کہا بیٹا اگرچہ تو میرا پوتا ہے، یہ کتنا بڑا حسین ہے کہ دادا ابو طالب ہیں جو خدا کا اعتماد ہیں، اور نواسا محمد کا ہے جو سید المرسلین ہیں۔ اپنی حرمتوں کو بچانے کے لیے اسی خانقاہ میں بیٹھ کر وہ نیگوسیشن کر لیتا۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب آغوش میں وہ کھیل رہے تھے، تو ایسے حالات میں جب اللہ کی رضا کے مناظر سامنے آئے، جبرائیل آئے، تو رسول کی آہیں نکلی حجرہ طیبہ سے، امہات المومنین نے باہر سے آوازیں سنی کہ آج رسول دھاڑے مار کر رو رہا ہے۔ ابھی تو اس کا تصور دیا گیا ہے، عمل میں وہ شہادت آئی نہیں۔ تو جو رسول وقت کے دورانیے سے پہلے ایسے حالات سے پہلے اپنی قلبی فطری یعنی یہ جو رونا ہے، یہ شیعت یا سنیت کا ایسا احساس نہیں، یہ فطرت نبوت کی وہ عظمت ہے جس پر بقائے دین کا راز ہے۔ تو اس یاد میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور داڑے مار کر روئے۔ چاہیے یہ تھا کہ دعا کر لیتے، چاہیے یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی صورت نبوی اعتبار سے بیان، اور وحی بھی جاری تھی، مگر رسول کیوں خاموش رہے؟ اللہ اکبر۔ جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ کچھ کہنا چاہو گے اس موقع پر؟ کہنے لگے میں اعجاز خلیل کا امانت دار ہوں۔ جب تو اس کی بارگاہ میں آیا تھا نارے نمرود میں جاتے وقت، تو کہا تھا کہ آگ کو پھیلا دوں نمرودیوں پر، اس نے کہا میرے رب کی رضا اگر مجھے جلانا ہے تو میرا جلنا ہی میری معراج ہے، تو میں اس خون کا تسلسل ہوں، اور آج اس کے لیے امان مانگوں؟ حضور عظمت الہی سے آواز ہے، عرش کانپ گیا کہ محبوب اتنی لاڈلی چیز، اتنی قیمتی چیز، اور پھر زہرا کے ارمان۔ یار باپ دادا پر دادا یہ بھی رشتوں کا ایک الگ تصور ہے اور حرمت ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، جس ماں کے خون مطہرہ کا مرکب حسین ہو، اس ماں کے جذبوں کو ہم کہاں سے شروع کریں اور کہاں تک لے جائیں؟ تو اس لیے دوستان محترم ہوا یہ کہ ایسے حالات میں رسول کے ہاتھ اٹھ گئے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ کہنے لگی کہ رسول کچھ کہہ رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ رسول نے ایک بات سن رکھی تھی، اس بات پر پہرا دیا۔ حضرت زہرا جب مولا حسین کو کنگھی کرتی تو ان کے سامنے یہ ساری حقیقتیں تھیں، کاشانہ نبوت میں سب کچھ روشن تھا، کوئی ابہام نہیں تھا۔ تو کنگھی دیتی ہوئی ماتھا چوم کر گلا چوم کر کہتی ہیں بیٹا حسین میرے دودھ کی حرمت ہے، اس میں صرف طہارت ہے، اس میں صرف عصمت ہے،
اور اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ جب بابا کا دین کسی مشکل سے دو چار ہو تو پھر یہ پیاری پیاری گردن یہ سر اتروا دینا اور دین کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو یہ وہ تربیت کا تقدس تھا، حرمت تھی جو رسول کے سامنے تھی کہ جب بیٹی آمادہ ہو گئی ہے اللہ کی اس رضا کی عظمت میں تو پھر ہاتھ اٹھائے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ حسین کو امن دینا، یہ نہیں کہا کسی کتاب میں، نہ شیعہ میں نہ سنی میں، کہیں کوئی ثبوت نہیں۔ کہا اللہ جب ایسا وقت آئے میرے حسین کو اللہم آت حسین صبرا، میرے حسین کو صبر عطا کر دینا ہے، میرے حسین کو صبر عطا کر دینا۔ اور ایسا ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیل تھے تو بوقت علالت بی بی صاحبہ دربار رسالت میں ان کو لے آئیں، کہا انہلہما یا نبی اللہ۔ یہ میں وہ عظیمت کے جذبوں کے پیچھے دلائل پیش کر رہا ہوں، خیال نہیں۔ کہا بابا آپ حضور عظمت الہی میں تشریف لے جا رہے ہیں، لبیک کہہ دیا ہے اس دائی کو، دائی اجل کو، تو انہلہما ان کے لیے بھی اپنے نبوت کی برکات سے کچھ عطا کر دیجیے، ان کو بھی کچھ وراثت میں عطا کر دیجیے۔ تو رسول اٹھے، فرمایا ہاں ان کو میں وہ دوں گا جو ان کی شایان شان ہے، جو دنیا میں باپ دیتے ہیں وہ نہیں دوں گا، وہ بہت گھٹ ہے ان سے، ان کے مقام سے، ان کو وہ دوں گا جو ان کی شایان شان ہے۔ نحل تو لحاظ الکبیر السعددی و جرعتی، یہ جو بڑا بیٹا ہے اس کو میں نے نبوت کی پگڑی عطا کر دی ہے اور سرداری عطا کر دی ہے اور اپنی جرت کا فیضان عطا کر دیا ہے۔ تو سلام ہے امام حسن کی جرت پر کہ زہر سے جگر کے ٹکڑے ہو گئے مگر آہا تک نہیں کی ہے۔ یہ عظیمت وہ نبوی عظمت تھی۔ اور پھر حسین سے کہا کہ نحلت لہذا الصغیر الصبری والسخائی، اب میرے دامن نبوت میں دو چیزیں رہ گئی ہیں، نبوت کا صبر رہ گیا ہے اور نبوت کی سخاوت رہ گئی ہے۔ میں اس بیٹے کو وہ دو چیزیں عطا کر رہا ہوں، تو جن کے اثاثہ فطرت میں یہ نبوی مؤثرات اور حقائق ہوں، ان کا ایسے حالات میں ڈگمگانا یہ عقل میں نہیں آتا، مذہب میں کیسے آئے۔ اس لیے جب وہاں سے اٹھے بڑے اطمینان کے ساتھ، پھر مولا حسن پاک کی قبر پر جاتے ہیں تو بڑے اطمینان کے ساتھ گئے، رسول کی قبر سے اٹھے تو وہاں گئے، وہاں بھی یہی باتیں کی، انشاءاللہ میں سکون کل دہراؤں گا کچھ تفصیلات کے ساتھ۔ اور جب اماں کے پاس گئے تو قدم اکھڑ گئے۔ اب یہ وہ جذبے تھے جو فطرت بھی چیخ اٹھی، حالات بھی جو ہیں وہ مزمحل ہو گئے کہ اب قدموں کی جو روش ہے یہ کس تولانی میں ہے، جا کر لپٹ گئے، کہا اماں میری ماں آج تیرا حسین تیری آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے اوجل ہو رہا ہے، بس میرے پائے ثبات کے لیے اللہ سے دعا کرنا، مصطفیٰ سے استدعا کرنا۔ تو قبر ہلی تو روضہ رحمت سے آواز آئی، بیٹا تو نے زہرا کا دودھ پیا ہوا ہے، تو کبھی نہیں ڈگمگا سکے گا، تیرے حالات تیری نوکری کریں گے، تو حالات کی زد میں نہیں آئے گا۔ تو جس خون مطہرہ کے مرکب میں عظیمت بوطلبی کا تقدس موجود ہو اور شیر خدا کے حرمت مآب خون کی تاثیر موجود ہو، رسالت کے نور کے تصورات موجود ہوں، زہرا کے صبر اور استقامت اور استغنا کی حرمتیں موجود ہوں، اس کے لیے کربلا کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حرمت والے مہینے میں وہ آنکھیں عطا کر دیں کہ ہمیں قرآن کی بھی معرفت نصیب ہو جائے اور حسین کی بھی معرفت نصیب ہو جائے۔ کوئی تلوار نہیں اٹھانی پڑے گی، صرف معرفت حسین کی آ جائے امت کو۔ تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں اسلام آج بھی انہی کے جذبہ امتنان کی روشنی میں زندہ ہے، کل قیامت تک جو زندگی کی ضمانت ہے اسلام کی قرآن ہے اور حسین کی ذات ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا الحسین مع القرآن والقرآن مع الحسین لن یفترقا، حسین قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے۔ تو جب اتنی بڑی حرمت رسول کہہ رہے ہیں تو امت حسین سے ہٹ کر اور کہاں سے کیا تلاش کرنا چاہتی ہے؟ لوٹ آئے امت، اگر برقراری چاہتی ہے، اعتماد چاہتی ہے، احترام چاہتی ہے، مقام چاہتی ہے، تو جب قرآن سے کوئی چیز رہ گئی تو کسی اور کتاب سے لے لینا، یا حسین سے کوئی چیز رہ گئی تو کسی اور سے لے لینا۔ لوٹ آؤ امت، یہ وحدت کا وہ پلیٹ فارم ہے جس کی نشاندہی زبان نبوت نے فرمائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔